لباس خضر میں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ علامہ اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا۔ تو لباس خضر میں رہزن پھرتے ہیں اور لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے مالی اعتبار سے، بسا اوقات عزتیں بھی پامال ہو جاتی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے چاہا کہ یہ اولیاء کے بھیس میں اور ان کو بدنام کرنے کے لیے جو لوگ بناوٹی مجذوب بنتے پھرتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم ہو جائے اور ہماری عوام کو پتہ چلے کہ مجذوب ہوتا کون ہے۔ تعریف ہی نہیں معلوم، ولی کی تعریف نہیں معلوم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، وہ ولایت کے شہنشاہ۔ لیکن چونکہ دین اسلام سے دوری ہے اور ہم نے دین اسلام کے مقصد کو سمجھا نہیں، اس وجہ سے پریشانیاں زیادہ ہیں۔ علامہ علی بن محمد بن علی الجرجانی، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے ان کی، حضرت کی التعریفات کے نام سے، لغت کے موضوع پر بڑی مضبوط کتاب اور بڑی جانی مانی کتاب علماء کے طبقے میں۔ کیا ہے؟ مجذوب کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجذوب کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چنا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا منتخب، اور جسے اپنی محبت سے رب العالمین خاص کر دیتا ہے اور اسے اپنے معاملات پر مطلع فرما دیتا ہے، جس سے وہ جمیع مقامات اور مراتب کو بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے حاصل کر لیتا ہے۔ تمام مقامات اور مراتب جو ولایت کے ہیں بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے مجذوب کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ التعریفات میں شیخ محمد بن علی الجرجانی علیہ الرحمٰن نے لکھا۔ اس کے علاوہ المعجم الوسیط میں علامہ ابراہیم مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجذوب کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ اصطلاح صوفیہ میں مجذوب اس شخص کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں چنا ہوتا ہے اور اسے اپنی عطاؤں میں سے جو چاہتا ہے اسے بغیر مشقت کے، بغیر مجاہدے کے اور بغیر ریاضت کے عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تو لوگ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں۔ یہی بحث ہوتی ہے کہ تم مزاروں پر جا کر مانگتے ہو، اور کیوں مانگتے ہو؟ ہم نے کہا تم نے کتابیں ہی نہیں پڑھی ہیں، تمہارا تعلق کتابوں سے نہیں ہے، اور ہم دن رات کتابیں پڑھنے والے ان علماء کے دامن سے وابستہ لوگ ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے، اکابر اجلہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاص نوازشات ان لوگوں پر ہوتی ہے، اور بغیر مشقت کے، مجاہدے کے اور ریاضت کے اللہ رب العالمین ان کو عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو بندے کی کیا مجال ہے کہ نہ مانے؟ بندہ سر تسلیم خم کرے اور ان کی عطاؤں کو مانے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہیں کرے گا۔ یہاں تو جس کو قوم مجذوب مانتی ہے، جس کو ولی مانتی ہے، وہ نمازیں ہی نہیں پڑھتا، خلاف شرع سارے کام، اتنے اتنے بال، پیچھے سے پونی ٹیل بنائی ہوئی ہے، اور پیلے کلر کا جبہ یا گرین کلر کا جبہ۔ ناخن دیکھیں تو حضرت کے ناخنوں میں جو ہے وہ منو میل پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ نماز ایک نہیں پڑھنی۔ کیا کہ جناب یہ نماز یہاں تھوڑی پڑھتے ہیں، یہ تو مدینے میں پڑھتے ہیں۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز ان کی مکے میں ہوتی ہے، مغرب کی نماز ہے وہ بغداد میں پڑھتے ہیں، اور عشاء نماز پڑھ کے جو ہے وہ داتا صاحب کے مزار پر نماز پڑھتے ہیں، اور کھانے کے لیے کراچی میں آ جاتے ہیں۔ 3 وقت کا کھانا یہی ہوتا ہے، بچے بھی یہی ہیں، بیوی بھی یہی ہیں، سب کچھ سارے معاملات یہی ہیں، نمازیں ساری کی ساری حضرت کی مکے، مدینے اور بغداد اور اجمیر میں ہوتی ہیں۔ تو یہ کرائیٹیریا مجذوبوں کا اور ولیوں کا علماء نے نہیں بیان کیا، یہ وہ کرائیٹیریا ہے جو آج کل کی بھولی بھالی امت کو گمراہ کرنے کے لیے ان ٹھگ باز اور دھوکے باز لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، جاننے والے ہیں، شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو، کراچی کی بڑی مشہور درگاہ ہے، بڑی مشہور درگاہ ہے، نام نہیں لوں گا کیونکہ
وہاں کے حوالے سے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک کام پھنسا ہوا تھا میرے بھانجے کا، ایک مل گیا اسی طرح کا، 8,000 روپے دیے، کام ابھی تک نہیں ہوا۔ اتفاق ایسا ہوا ایک دفعہ میں اس کے ساتھ گیا ہوا تو کہا کہ امتیاز بھائی یہی شخص ہے وہ کہ جس نے 8,000 روپے لیے تھے۔ ہم نے کہا اب تمہیں تھوڑی پکڑا جائے گا، یہ اب تم اس کی گردن دباؤ، کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ پیسے تو لے اڑو یہ تمہارے، اب جواب نہیں دے گا تمہیں۔ لہٰذا ہماری قوم جو ہے اس بات کو سمجھے اور ان لوگوں پر پیسہ خرچ نہ کرے۔ پیسہ خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ذرائع ہمیں عطا فرمائے ہیں، جائز ذرائع پر آپ خرچ کریں پیسوں کو، اور جو ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں۔ علامہ حربی علیہ رحمہ جذب کی تعریف بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، بیٹا علامہ حربی علیہ رحمہ جذب کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جذب کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالی مجذوب سے باتیں کرتے ہوئے اس کو ملکوت کے معاملات پر مطلع فرما دیتا ہے، ڈائریکٹ رب العالمین سے تعلقات ہوتے ہیں اور ملکوت کے معاملات پر مطلع فرما دیتے ہیں۔ ملکوت کے معاملات سے مراد کیا ہے؟ جمیع دنیا کے جو بھی معاملات ہیں رب العالمین جو چاہتا ہے ان کو اس پر مطلع فرما دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے مدہوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں رہتی، اور اس پر گناہ والے تمام محرمات کو رب العالمین حرام کر دیتا ہے، گناہ نہیں ہوتے ان لوگوں سے۔ یہ مرقات کے حوالے سے علامہ حربی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے۔ آگے بڑھیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ جذب کی حقیقت بغیر خلق کے واسطے حق کا مشاہدہ کرنا ہے، یعنی رب العالمین کی بارگاہ میں سے جو خاص لو ان لوگوں کی لگی بھی ہوتی ہے، اس میں مخلوق کا کہیں عمل دخل نہیں ہوتا، یہ خالق ہو اور یہ بندہ ہو جس پر جذب کی یہ کیفیت طاری ہوئی ہے۔ ایک حوالہ میں دینے کے لیے بیان کر رہا ہوں، اگرچہ ہمارا مزاج نہیں ہے تو مخالفین کی کتابوں سے کوئی بات کی جائے، لیکن چونکہ اس موضوع کو میں لے کر چلا ہوں کہ جو لوگ اولیاء کرام کی ولایت کے حوالے سے بات کر جاتے ہیں، کمزور بات کر جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی کتابوں کا بھی تھوڑا سا حال معلوم کریں اور دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ کرامات اہل حدیث میں صفحہ نمبر 20 پر غیر مقلدین حضرات کے علامہ عبد المجید سہدروی قاضی سلیمان منصور پوری کی کرامت کے تحت لکھتے ہیں کہ نابہا میں ایک مستانہ فقیر رہتا تھا، فقیر تھا، مستانہ تھا اور بالکل بے لباس رہتا تھا، مجذوب تھا۔ کسی نے کہا کہ قاضی صاحب سے اس بات کا ذکر کیا، قاضی سلیمان منصور پوری سے، کہ یہ معاملہ ہے، فلاں جگہ پر ایک اس طرح کا فقیر موجود ہے۔ حضرت نے ان سے ملنے کا اشتیاق ظاہر کیا کہ ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، اور میں کل چلیں گے اور کچھ کھانے کے لیے بھی ساتھ لے جائیں گے۔ چنانچہ آپ گئے، ابھی اسٹیشن پر اترے ہی تھے کہ اس فقیر کو پتہ چل گیا، اس نے کہا کہ میرے کپڑے لاؤ۔ اس نے کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا اور کہا کہ مجھے اس سے حیا آتی ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ جب آپ پہنچے تو نہایت تکریم کے ساتھ پیش آیا اور دیر تک آپ سے سلوک یعنی شریعت اور علم کی باتیں کرتا رہا۔ کھانا بھی کھایا اور کہا کہ جتنا مزہ آج آیا ہے کھانے میں ویسا کبھی مزہ نہیں آیا۔ پھر جب آپ تشریف لے گئے تو وہ اپنی پرانی حالت پر دوبارہ آ گیا۔ ہم نے کہا ولیوں کو تم لوگ بدنام کرتے ہو، تمہارے بڑوں نے کیا لکھا ہے ذرا اس کی بھی خبر لو۔ ایک اور حوالہ بھی میرے پاس ارواح ثلاثہ کے حوالے سے۔ ارواح ثلاثہ کس کی کتاب ہے یہ بعد میں کسی سے پوچھ لیجئے گا۔ کہتے ہیں رامپور میں ایک مجذوب رہتا تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، رب العالمین کہتا تھا۔ حالت جذب میں رب العالمین کی یاد میں اور اس کے کہتے ہیں نا اس میں اتنا فنا ہو گیا کہ اس شخص نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ چنانچہ علماء دیوبند میں سے مولوی ارشاد حسین صاحب اور رامپور کے قاضی بدایوں کے رہنے والے جو مفتی صاحب تھے، انہوں نے فتویٰ دیا
کہ یہ مغلوب اور غیر مکلف ہے، لہٰذا اس شخص کی نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ فتوے پر عمل ہوا اور اس شخص کی نماز جنازہ شان و شوکت سے پڑھائی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور اللہ رب العالمین کا فرمان جو حضور کے مبارک زبان مبارک سے تلفظ ہو، من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میں رب العالمین اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے اولیاء کرام سے عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے اور ان سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام سراج الدین مخزومی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، جو کہ شام کے شیوخ میں سے ہیں، سرزمین شام کے شیوخ، وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ عز و جل کے گوشت زہر آلود ہیں، ان کے بغض سے بچو، کیونکہ ان کے بغض رکھنے والوں کی بربادی یقینی ہے۔ ان سے جو بغض رکھے گا وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں جس نے ان سے بغض رکھا وہ نصرانی ہوا اور اسی حال پر مر گیا۔ یعنی پتہ چلا کہ اولیاء کرام سے نفرت کرنے والا اور یہ ڈھول پیٹنے والا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، تم کیا کرتے ہو، کیوں جاتے ہو، کیا ملتا ہے؟ ہم نے کہا وہ ملتا ہے جو تمہیں نہیں ملتا۔ 100 دلیلوں کی ایک دلیل، دلائل تو میں دے رہا ہوں، کتابوں کے حوالے سے ریفرنسز بھی میں کوٹ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، لیکن وہ ملتا ہے جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ جن کے حصے میں آتا ہے وہ محفلیں سجاتے ہیں، ان کے نام کے لنگر بھی کرتے ہیں، نیازیں بھی کرتے ہیں، اور جن کے حصے میں کچھ نہیں آتا وہ شور مچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علامہ ابو عبداللہ قرشی علیہ رحمہ الیواقیت الجواہر میں فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کے ولی کی توہین کی، اس کے دل میں زہر آلود تیر پیوست کر دیا جاتا ہے اور وہ مرتا نہیں، یہاں تک کہ اس کا عقیدہ جو ہے فساد کی نظر ہو جاتا ہے، یعنی وہ عقیدے کے اعتبار سے برباد ہو جاتا ہے۔ اور جس کا عقیدہ خراب ہو گیا نا پیارے بھائیوں، جتنے بھی اعمال ہو، جتنی نمازیں ہوں، روزے ہوں، سب بیکار ہے۔ عقیدہ ہے اس قرآن اور حدیث کی نصوص قطعیہ کا، جب ان نصوص کا ہی انکار کر دیا تو پھر نمازیں روزے یہ کہاں سے بخش پائیں گے؟ فرمایا کہ اس پر برے خاتمے کا خوف ہو جاتا۔ الروض الفائق فی المواعظ والرقائق، حضرت شعیب حریفیش علیہ رحمہ جن کی وفات ہوئی ہے 810 ہجری میں، یہ 1442 چل رہا ہے، 810 ہجری، کتنے پرانے بزرگ ہیں، تقریباً 600 سال سے زائد کا عرصہ ان کو پردہ فرماتے ہوئے ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کتاب الروض الفائق میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ میں نے ایک مجنون دیکھا، دیوانہ دیکھا، مجذوب دیکھا، بچے اس کو پتھر مار رہے تھے اور اس کی وجہ سے اس مجذوب کا سر اور چہرہ لہو لہان ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ ان بچوں کو ڈانٹنے لگے کہ تم کیا کرتے ہو، چھوڑ دو اسے۔ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو ان کو؟ فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اور وہ اس سے کلام بھی کرتا ہے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے، اس کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے ان بچوں کو الگ کیا، کہا ایسا کرو تم جاؤ، میں بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ بچوں کو تو الگ کر دیا۔ جب بچوں کو الگ کر دیا تو اس مجنون دیوانے مجذوب نے کہا کہ اے نوجوان، آپ کا بڑا احسان ہے، یہ بچے تو مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں تمہیں برا بھلا کہہ رہے تھے؟ کیا یہ بات ہے، تم نے یہ کہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھتے ہو اور اس سے کلام بھی کرتے ہو؟ تو یہ بات سن کر اس مجذوب نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگا، اے شبلی، حق عز و جل کی محبت اور قربت سے مجھے سکون ملتا ہے، اور اگر ایک لمحے بھر وہ رب العالمین مجھ سے چھپ جائے تو اس فراق کی وجہ سے میں پارا پارا ہو جاؤں، بکھر جاؤں۔
اندازہ کیجئے کہ جذب کی کیا کیفیت ہوگی اس پر، کہ رب العالمین کے ساتھ اس بندے کا اٹیچمنٹ کتنا ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے اگر وہ جدائی ہو تو پارا پارا ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں حضرت سیدنا شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ مجذوب اخلاص والے خاص بندوں میں شامل ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اے میرے دوست بتا کہ محبت کی حقیقت کیا ہے، محبت ہوتی ہی کیا ہے؟ تجھے رب العالمین سے محبت ہے تو محبت ہوتی ہی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ہے شبلی اگر محبت کا ایک قطرہ سمندر پر ڈال دیا جائے تو سارا سمندر خشک ہو جائے، اگر یہ قطرہ پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے، لہذا اس دل پر کیسا طوفان گزرے گا جس کو محبت نے مضطرب کر دیا اور گریہ وزاری کا لباس اس کو پہنا دیا ہے، اور سخت پیاس نے اس کے اندر جلن اور حسرت دیدار کو بڑھا دیا۔ محبت ایک ایسا دانہ ہے جس کو دلوں کی زمین میں بویا جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کے پانی سے اس دانے کی سیرابی کی جاتی ہے، پھر وہ محبت کی بالیوں کو اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے اگتے ہیں، اگر ان میں سے ایک دانہ بھی دلوں کے پرندوں کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ محبوب کی محبت میں سخت پیاسے ہو جائیں۔ اللہ عز و جل ہی سب خوبیوں کا مالک ہے کہ اس کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اپنے دل میں اپنے محبوب کے سوا کسی اور کے لیے جگہ نہیں چھوڑی۔ یہ سچے مجذوب ہیں، یہ مزاروں پر بیٹھنے والے، بھنگ چرس پینے والے، نشے کرنے والے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے، جس کو ہماری قوم جو ہے نذرانے بھی دے دیتی ہے، رقم بھی دے دیتی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مل جائے تو اللہ والے مل جائیں تو انشاءاللہ بیرا ہی پار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن مہذب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں غلاموں کے بازار میں گزرا، وہ وقت تھا جب غلام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اب تو ہر شخص آزاد ہے، وہ تھا غلامی کا دور۔ کہتے ہیں کہ میں غلاموں کے بازار میں گیا، دلال کو دیکھا ایک غلام کو بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو اس کے عیب کی وجہ سے بیچ رہا ہوں، اس میں عیب ہے۔ میں نے پوچھا اس میں کیا عیب ہے، مجھے یہ غلام خریدنا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن مہذب فرماتے ہیں وہ شخص دلال کہنے لگا کہ جاؤ اسی سے پوچھو غلام سے کہ تم میں کیا عیب ہے کہ تمہارا آقا تم سے تنگ آ گیا اور تمہیں بیچ رہا ہے۔ میں اس شخص کے پاس گیا، اس غلام کے پاس، اور پوچھا کہ تم میں کیا عیب ہے، کیوں تمہیں بیچا جا رہا ہے؟ کہا کہ عیب تو بہت سارے ہیں، لیکن میرا آقا کس عیب کی وجہ سے مجھے بیچ رہا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں اسی سے پوچھ لیں۔ وہ شخص پھر اس دلال کے پاس گیا، ایجنٹ کے پاس گیا اور کہا کہ کیا عیب ہے اس میں، کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا کہ اس کو دورے پڑتے ہیں، جنون طاری ہو جاتا ہے، اس پر دیوانہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت نے اس شخص نے اس غلام کے پاس آ کر کہا کہ بتائیے کہ تجھے یہ دورہ کب کب پڑتا ہے، سال میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ، جمعے والے دن، کس دن پڑتا ہے؟ تو اس نے کہا اے میرے آقا جب محبت کی بیماری دل پر غالب آتی ہے تو تمام اعضاء میں سرایت کر جاتی ہے، اور جب دوسرے اعضاء پر وہ بیماری غالب آتی ہے تو محبت کا خمار تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور عقل محبوب کی یاد میں کھو جاتی ہے، دل مستغرق ہو جاتا ہے، بدن ساکن ہو جاتا ہے، اور جاہل لوگ اس کو جنون سمجھتے ہیں۔ یعنی ولایت کے وہ سارے کے سارے مرحلے گنوا دیے ان 2 لائنوں میں کہ یہ سارا کا سارا رب کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ جاہل مجھے کہتا ہے کہ میں مجنون ہوں، پاگل ہوں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ غلام اللہ رب العالمین کے ولیوں میں سے کوئی ولی ہے۔ میں نے اس دلال سے کہا کہ یہ غلام کتنے میں بیچو گے؟ اس ایجنٹ سے کہا کہ یہ غلام کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ 200 درہم میں۔
میں نے 200 درہم اس کو دیے. اب دیکھیں اللہ والے ہوتے کیسے ہیں. کہتے ہیں میں 200 درہم دے کر اس غلام کو لے کر آیا, اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے کہا کہ دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ. تو اس نے پہلا سوال مجھ سے یہ کہا کہ آپ کے گھر میں آپ کے گھر والے موجود ہیں یا نہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن فرماتے موجود ہیں. فرمایا پھر میں گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا. کیوں؟ غیر محرموں کو دیکھ نہیں سکتا. یہ دیکھیں آپ, غیر محرموں کو دیکھ نہیں سکتا. میں آپ کے گھر کے باہر ہی رہوں گا, جو کام کہیں گے وہ فوراً کروں گا, لیکن گھر کے اندر قدم نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے جناب, آگے بڑھیں. اور کیا کیا ولایت ظاہر ہوئی اس غلام کی جو 200 درہم میں خریدا گیا ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا, گھر کے باہر ہی موجود رہا, جو مجھے کام ہوتا وہ کر دیتا تھا. کھانے کا وقت ہوا تو میں نے اس کو کھانا پیش کیا, تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے. ٹھیک ہے نا, اب افطار پیش کرنی پڑے گی. افطار کا وقت ہوا تو میں نے کھانا پھر پیش کیا کہ افطاری کر لے گا. تو اس نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے. روزہ سے تھا, افطار پر بھی بھوک نہیں. جن کی بھوک رب العالمین کی یاد میں ختم ہو جائے, اس کو دنیاوی بھوک کیا پریشان کرے گی. خیر, کہتے میں حیران رہا, لیکن اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا, مجھے بھوک نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. کہتے رات کا وقت ہو گیا, سب سو گئے. آدھی رات کو شیخ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں اٹھا تو دیکھا کہ یہ میری چوکھٹ پر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. جب نماز سے فارغ ہوا تو سجدے میں چلا گیا اور رونے لگا, اور اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہا تھا. وہ مناجات کیا تھی وہ غور سے سنیں. کہتا ہے اے میرے رب, سب بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے ہیں. رات کا وقت ہوتا ہے, دروازے بند کر کے سوتے ہیں نا. کہتے ہیں سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہیں, لیکن تو وہ بادشاہ حقیقی ہے کہ تیری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. بندہ جب جس وقت پکارے تو پکار سنتا ہے. پھر اس نے کہا کہ مولا ستارے ڈوب گئے, آنکھیں سو گئیں, لیکن تو ایسا زندہ اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اے میرے مالک, تو نے زمین بچھا کر ہر محبوب کو اس کے محب سے ملا دیا, اور خود سارے محبت کے ماروں کا محبوب ہے. اے تنہائی کے ماروں کے غمگسار, اے میرے پروردگار, اگر تو نے مجھے اپنے رحمت کے دروازے سے دور کر دیا تو کس کے دروازے پر جا کر التجا کروں گا. اے مالک و مولا, اگر تو نے مجھے عذاب دیا تو بے شک میں مستحق عذاب ہوں, اگر تو معاف کر دے تو تو بڑا کرم والا ہے, رحم والا ہے. پھر وہ غلام بیٹھ گیا, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رویا اور کہا اے میرے مالک, تیرے فضل سے صالحین عارفین نجات حاصل کرتے ہیں, کوتاہی کرنے والے تیری بارگاہ کی رحمت کے باعث توبہ کرتے ہیں, اور تو معاف کرتا ہے, عفو درگزر فرماتا ہے. اگرچہ میں معافی کا اہل تو نہیں ہوں, لیکن تو معاف کرنے والا ہے. یہ ساری آہوزاری اس نے کی. حضرت عبد الرحمن سماعت کرتے رہے. کہتے ہیں کہ یہ آہوزاری چلتی رہی. دن ہو گیا تو میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ رات نیند کیسی ہوئی؟ تو فرمایا کہ سوئے تو وہ کہ جس کو آگ کے عذاب سے, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیشی سے اور گناہوں سے ملامت کا خوف ہی نہ ہو. پھر وہ بہت دیر تک روتا رہا. تو میں نے کہا جا, میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. جب میں نے یہ جملے کہے تو اس نے کہا کہ اب تک تو 2 مالکوں کی نوکری کرتا تھا, اب ایک مالک نے مجھے آزاد کر دیا ہے, اب دوسرے مالک کی جو ہے گویا کہ عبادت میں ساری زندگی بسر کر دوں گا. یہ تھے اللہ کے نیک ولی, یہ اولیاء اکرام, یہ حقیقی معنوں میں مجذوب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بریلی شریف میں ایک مجذوب بشیر الدین صاحب تھے.
اخندزادہ مسجد میں رہتے تھے. فرماتے ہیں مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا. اللہ والے جو جب جاتے ہیں نا مزاروں پر یا دیگر اولیاء کرام پر کے پاس، تو دنیاوی مال کی دعاؤں کا نہیں کہتے. آج کل کی قوم تو جو ہے امام صاحب کے پاس آئے، عالم دین کے پاس آئے، مفتی اسلام کے پاس آئے یا مزاروں پر جائے، کسی بھی نیک بندے کے پاس جائے تو یہ کہے گی کہ رزق میں برکت ہو جائے، بچیوں کے شادیوں کے مسئلے ہیں یہ حل ہو جائیں، اور بیٹا پڑھتا نہیں ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا. چوتھی یہ 4 دعاؤں کے علاوہ 5ویں دعا کے لیے کوئی قوم کہتی ہی نہیں ہے کہ یہ کہو کہ یار دعا کریں اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری آخرت کے منزلیں آسان ہو جائیں، قبر کے معاملات آسان ہو جائے. یہ دعا کرنے والی قوم شاید مزاروں میں چلی گئی ہے یا غاروں میں چلی گئی ہے، اس وقت روئے زمین پر نظر نہیں آتی. فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کے 11 بجے تھے، میں اکیلا ان کے پاس پہنچ گیا اور جا کر فرش پر بیٹھ گیا. حضرت جو ہے وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں مجھے 15 سے 20 منٹ تک غور سے دیکھتے رہے، ایک آنکھ سے مجھے دیکھتے رہے. پھر آخر پوچھ ہی لیا صاحبزادے تم مولانا رضا علی خان صاحب کے کیا لگتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں ان کا پوتا. کہتے ہیں میرے منہ سے یہ نکلنا آتا، فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے. ایک جھٹکا لگتا ہے نا، کہتے ہیں فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چارپائی پہ بٹھا دیا. اعلیٰ حضرت کا خاندان کیا تھا، اعلیٰ حضرت کے دادا کیا تھے، وہ اس وقت کے مجذوب بھی جانتے تھے. آج کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں جانتے. ہم نے کہا ایک فتاوی رضویہ شریف اٹھا لو، از اول تا آخر چھوڑ دو، ایک جلد پڑھ لو اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لو اور علم کا حق ادا کر دو تو میں مان لوں گا تمہیں کہ تم کتنے بڑے عالم ہو. اعلیٰ حضرت جو ہے علم کے شہنشاہ تھے. فرمایا کہ اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ وہ جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے لیے دعا کروانے کے لیے آئے ہوگے نا میرے پاس؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور میں اس کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کی بارگاہ میں صرف اس لیے آیا تھا کہ دعائے مغفرت فرما دیجیے. تو یہ ہمارے اکابرین کا حال تھا. کہتے ہیں کہ کم و بیش آدھا گھنٹہ میں ان کے پاس رہا، مستقل یہی فرماتے رہے اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے میں ساری دعائیں لے کر رخصت ہو گیا. وہ مقدمے کی بات تو خیر باقی واقعات میں موجود ہے کہ وہ مقدمہ بھی ٹل گیا تھا جو تھا اس وقت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حج کی پہلی حاضری کے وقت میں منی شریف میں مغرب کی نماز کے وقت موجود تھا. اس وقت کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ اوراد و وظائف پڑھا کرتا تھا، ورد و وظائف کی بڑی عادت تھی میری. اور فرماتے ہیں بحمدہ تعالی میں وہ شخص ہوں کہ جس کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر دینی مصروفیات اتنی زیادہ ہو جائیں کہ سنتیں قضا کرنے کا معاملہ ہو جائے تو میرے لیے یہ بات موجود تھی کہ میں سنتیں قضا کر لوں. تو میری دینی مصروفیات اتنی تھی کہ صرف فرض پڑھ کر اور وطر پڑھ کر میں اکتفا کروں تو میرے لیے فقہاء کرام کی طرف سے یہ اجازت تھی. لیکن فرماتے ہیں میں نے پھر بھی کبھی سنتیں نہیں چھوڑی. ہماری قوم تو جو ہے سفر کرتی ہے تو 2 فرض پڑھ کے سمجھتی ہے کہ ہم نے پوری نماز پڑھ لی. ہم نے کہا بھائی سنتیں بھی پڑھنی ہے، سنتیں بھی پڑھنی ہے. سنتوں کی جو ہے وہ قصر نہیں ہے، صرف فرائض میں قصر ہوتی ہے، وہ بھی 3 نمازوں میں، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں. باقی پوری نماز پڑھنی ہے. لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت عطا فرمائے جو سنتوں کی بھی قصر لے کر بیٹھی ہوئی، حالانکہ سنتوں کی قصر نہیں ہے، سنتوں کی قصر نہیں. یاد رکھ لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، جب بھی سفر کریں سنتیں پڑھنی ہیں. آپ کو 4 سنتیں بھی پڑھنی ہیں، 2 سنتیں بھی پڑھنی ہیں. ہاں سنتیں غیر موقدہ ہے اس کا ایک الگ معاملہ ہے، نوافل ہے اس کا الگ معاملہ ہے، لیکن جتنی سنتیں موقدہ ہیں وہ یقیناً پڑھنی ہیں. کہتے ہیں بحمدہ تعالی میں تو ساری سنتیں پڑھتا تھا اور کبھی نہیں چھوڑی. خیر سب لوگ مسجد سے چلے گئے، وہ شخص مسجد کے ایک اندرونی حصے میں وظائف میں مصروف تھا اور قبلہ رو ہو کر وظیفے پڑھ رہا تھا. میں صحن کے باہر دروازے کے پاس کھڑا تھا. میں اندر داخل ہوا، یکایک آواز گھنگھناہٹ سی محسوس ہوئی مسجد کے اندر سے، جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں. فوراً میرے دل میں وہ حدیث پاک آئی. یہ تھے اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت تھے کہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی آواز سنی تو حدیث پاک یاد آ گئی
فرمایا کہ میرے ذہن میں حدیث پاک یاد آئی کہ آل اللہ کے قلب سے، ان کے دلوں سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے وظیفے کو ترک کیا اور ان کی طرف چلا کہ یہ اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، ان سے جاؤں اور مغفرت کی دعا منگواؤں۔ خود اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ کتنا تھا کہ مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز سن کر حدیث یاد آ گئی، لیکن پھر بھی ان سے دعا کے لیے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے کبھی بھی کسی بزرگ کے بارگاہ میں دنیاوی حاجت لے کر حاضری نہیں دی کہ میرے لیے دنیاوی یہ معاملہ ہے، میرا یہ تنگی ہے، یہ معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی میں گیا کسی بھی اللہ کے ولی کے پاس تو میں نے دعائے مغفرت ہی کا کہا ہے۔ غرض کہتے ہیں 2 ہی قدم چلا تھا۔ کتنے؟ مسجد کے صحن میں موجود تھے، وہ دروازے سے تھے، دروازے سے مسجد میں آتے ہوئے کتنی دیر لگتی؟ کہتے ہیں لیکن 2 ہی قدم چلا تھا، زیادہ نہیں، کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اغفر لاخی ھذا، اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت کر دے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا، پھر فرمایا کہ تیرا کام ہو گیا ہے، اب میرے کام میں مخل نہیں ہونا۔ کہتے ہیں میں ویسے ہی لوٹ گیا۔ اولیاء کرام کی صفات ہوتی ہیں، بعض اولیاء کرام یہ ہوتے ہیں کہ جو مجمع اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اس میں ان کے دل لگتے ہیں، اور بعض اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی پسند ہوتے ہیں، خلوت نشین ہوتے ہیں، جن کو کوئی مخل کرے تو پسند نہیں آتا۔ تو یہ اولیاء کرام کی خصوصیات ہوا کرتی ہے۔ یہ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے کہ میں بدر کامل، بدر کس کو بولتے ہیں؟ چاند، بدر کامل، کہتے ہیں میں بدر کامل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حالت جذب والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، جن پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جو فنا ہو جاتے ہیں، جن کی جو ہمیں کہنا ہے، جو ہمیں ہماری عقل جن کو پرکھ نہ سکے، تو کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ مجذوب کو جذب کی کیفیت اللہ کے قرب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یعنی مجذوب وہ شخص ہے جو اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سے لوگ چہرے پر گرد و غبار ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، لوگ ان کو دھتکاریں گے۔ فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرا، ان کی شان یہ ہے کہ اگر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے گا کسی بھی معاملے میں۔ تو یہ اولیاء کرام علیہ رحمہ۔ ایک روایت میں، چونکہ اس وقت یہ فتنے کا دور ہے نا، ڈھکوسلے بہت سے پیدا ہو گئے ہیں، تو اس طرح کے ایک ڈھکوسلے کی میں حکایت سنا دوں آپ کو، تاکہ آپ کو یاد رہے اور آئندہ کے لیے آپ اگر ابھی تک نہیں بچے تھے تو آئندہ بچنا شروع کر دیں، ایسوں کے پیچھے نہیں جانا۔ کہتے ہیں میرپور خاص سندھ، سندھی یہاں پر بہت سے موجود ہیں نا، میرپور خاص سندھ کا واقعہ ہے، ایک شخص کا سچا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں اسٹیشن پر تھا، ایک بوڑھے شخص نے ادھیر عمر کے مجھے قریب بلایا، میں سمجھا کہ شاید کوئی مسافر ہوگا، رستہ وغیرہ معلوم کرنا چاہتا ہوگا۔ میں قریب پہنچا تو اس نے بڑے پراسرار انداز میں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے کان میں کچھ سرگوشی کی، اور وہ بات کہی جسے میں صرف میں ہی جانتا ہوں یا میرے گھر والے، یعنی وہ بات کہی ہوگی جو شاید کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوگی۔ خیر، کہتے ہیں وہ بات سن کر میں چوکنا ہوا اور تھوڑا مسکرانے لگا، اور کیا جاننا چاہتا تھا؟ اللہ والے دلوں کی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ جا تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہیں سے شروع ہوتا ہے نا، یہ ڈرامہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، جا تیری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، اللہ والے کو اتنا دے دے تیرا یہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا جو اللہ والا ہوگا نا اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں اللہ والا ہوں۔ اللہ والا واقعی جو اللہ والا ہے نا، وہ اپنے منہ سے نہیں کہے گا کہ میں اللہ والا ہوں۔ یہ ہوتے ہی شیطان والے ہیں جو لوگوں کو بٹورنے کے لیے
مزاروں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جا تیری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, اللہ والے کی دعا ہے, جا چلا جا, تیرا ستارہ بڑا چمکنے والا ہے. کہتے ہیں میں یہ باتیں سن کر گرویدہ ہو گیا. قوم تو ایسی ہے نا, قوم تو ایسی ہے ہماری, کیونکہ قرآن نہیں سننے کے لیے تیار, دین سننے کے لیے تیار نہیں, تو ایسوں کے ہاتھوں لگ جاتی ہے اور پھر لٹوا دیتی ہے سارا کا سارا کنبا قبیلہ. کہتے ہیں میں ان کا گرویدہ ہو گیا, بے ساختہ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیے اور کہنے لگا آپ اللہ والے ہیں, مجھ پر کرم کر دیں. تو اس نے تھوڑی دیر سر جھکایا, ڈرامے بازی کرتے ہیں نا, سر جھکا کر مراقبہ کرتے ہیں. اس مراقبے میں پتہ نہیں بیوی کو سوچتے ہوں گے, بچوں کو سوچتے ہوں گے, یا کھانے پینے کو سوچتے ہوں گے, کیا کرتے ہوں گے, یہ وہی جانے. کہتے ہیں کہ مراقبہ کر لیا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر سر اٹھایا اور کہا رقم دے, دگنی کر دوں گا. کہتے ہیں میں نے 100 کا نوٹ اٹھایا, نکالا, ان کو دیا. کہتے ہیں میرے ہاتھ میں 100 کا نوٹ رکھا اور اپنا ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگا آنکھ بند کر کے. ہیپناٹائز کرنا کہتے ہیں اس کو, نظر بندی. ہیپناٹائز کیا, نظر بندی کی. کہتے ہیں وہ 100 کا نوٹ جو ہے تھوڑی دیر کی پڑھائی کے بعد 200 کا نوٹ میں تبدیل ہو گئے, یعنی 2 نوٹ ہو گئے 100 کے. کہتے ہیں مجھے لالچ چڑھی, حضرت تو جانے لگے, میں نے ان کا پھر دامن پکڑ لیا کہ حضرت کرم کیجئے, میرے پاس 1000 کا نوٹ بھی ہے. 1000 کا نوٹ نکالا تو 1000 کے نوٹ پر بھی اس طرح پڑھائی کی تو واقعی وہ بھی 2000 دکھنے لگے اس کو. وہ ہیپناٹائز ہوتا ہے, نظر بندی ہوتی ہے, ہوتا نہیں, حقیقت میں ایک ہی ہوتا ہے. خیالات ہوتے ہیں, تخیلات ہوتے ہیں, آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں, بعد میں وہی ہو گیا ہوگا. خیر, کہتے ہیں جب 1000 کا نوٹ بھی 2 میں تبدیل ہو گیا تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے, یہ بڑا پہنچا ہوا ہے, اور اس پہنچے ہوئے بابا نے اس کو کہاں پہنچایا, یہ آپ دیکھیے ذرا. اس پہنچے ہوئے بابا نے کہا بابا جی آئیے نا میرے گھر پر, کھانا کھائیے. بابے نہیں جاتے کہیں پر, ہم کہیں نہیں جاتے, ہم یہیں رہتے ہیں. کہا بابا آپ آئیے تو کھانا وانا کھلائیں گے, تھوڑا اور میرا مال دگنا کر دیجئے گا. کہا یہیں لے آؤ. گھر جاتا تو پٹتا نا, ایک کی آنکھیں نظر بند کی تھی, سب کا تھوڑی یہ حال ہوگا. کہا یہیں لے آ. وہ لے آیا, گھر گیا, 1.5 لاکھ روپے نقد اور زیورات تھیلے میں بھر کر لے آیا. بابا کے سامنے بیٹھ گیا. بابا نے کہا آنکھیں بند کر لو. آنکھیں بند کر لی. کہا جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنا. ٹھیک ہے جناب, طریقے ہیں نا طرح طرح کے لوگوں کو لوٹنے کے. اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے, وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد بابا نے کہا کہ آنکھیں کھول. آنکھیں کھولی. کہا یہ تھیلا لے, خبردار ہے جو ابھی کھولا اور راستے میں کھولا, گھر پہ جانا, گھر پہ جا کر کھولنا, تیرا دل جو ہے حلق پر آ کے اٹک جائے گا. ٹھیک ہے جناب, اس دل کا کیا جو حلق پر اٹکنا تھا, اس کی تو آنکھیں بھی پٹی کی پٹی رہ گئیں. گھر پہنچا, کھولا تو دیکھا کہ اس تھیلے میں کاغذ اور ردی موجود تھا. 1.5 لاکھ روپیہ اور سارا زیورات وہ بابا لے اڑا. کہتا ہے کہ میرا حلق پر دل بھی آ گیا, یعنی دل بھی حلق تک آ گیا, اور جو میری آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. تو لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. شیخ محمد قائد روانی علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک دفعہ سیدی غوث اعظم کے پاس میں موجود تھا. اس روز میں نے آپ سے کئی باتیں پوچھی. میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی عظمت اور بزرگی کا دار و مدار کس بات پر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بزرگی عطا فرمائی, یہ درجہ عطا فرمایا ولایت کا, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ہمیشہ سچ بولتا ہوں. یہاں تک کہ جب میں مدرسے میں تھا تب بھی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. آج تو لوگ بولتے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے کام نہیں چلے گا, تو یہ نعرہ ہی غلط ہے. جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں, سچ میں بڑی برکت ہے. آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں کم سن تھا, ایک دن عرفہ کا دن, عرفہ کا دن سمجھتے ہیں, 9 ذی الحجہ, عرفہ کے دن دیہات کی جانب نکل گیا تو کھیت اور ایک بیل کے پیچھے میں چلنے لگا. اس نے میری طرف گھور کر دیکھا اور کہا اے عبد القادر
تم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. میں گھبرا کر لوٹ آیا اور اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گیا. جب میں وہاں چھت پر چڑھا تو میں چھت پر جا کر میدان عرفات کو دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں میں نیچے آ گیا, اپنی ماں سے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں, مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں, وہاں جاؤں گا علم دین حاصل کروں گا. میری والدہ نے مجھے بغداد جانے کی اجازت دی اور 80 دینار جو میرے والد صاحب کے تھے, چھوڑے تھے آپ نے, وہ دیے اور 2 حصے اس کے کیے گئے. 40 دینار مجھے دیے گئے اور 40 دینار میرے بھائی کے لیے رکھے گئے. میرے جو 40 دینار تھے میری والدہ نے گدری میں ان کو سی دیا اور میں سفر کے لیے روانہ ہونے لگا تو ماں نے کہا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. اور انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا اس پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ 2 روپے کے لیے یا 5 روپے کی کیا حیثیت ہے. انسان اپنے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ جھوٹ لکھوا دیتا ہے, بچنا چاہیے. کہتے ہیں کہ جب قافلے کو لوٹ لیا گیا تو ڈاکو میری طرف آئے اور کہا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے یا نہیں؟ تو کہا ہاں میرے پاس ہے. کہا کہاں ہے؟ فرمایا اس گدری میں ہے. کتنا ہے؟ 40 دینار. دیکھا گیا تو واقعی 40 دینار تھے. کہتے ہیں لوگ تو اپنے مال کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. سیدی غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھے میری ماں کی تلقین تھی کہ میں کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولوں, اس لیے میں نے ماں کی تلقین پر عمل کیا ہے. وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا کہ میں رب کے حکم کو نافرمانی کر کے فراموش کر رہا ہوں اور یہ اپنی ماں کے حکم کو جو ہے فراموش نہیں کر رہا اور مجھے سچ سچ بتا رہا ہے. اس پورے قافلے والوں نے جو ڈاکوؤں کا تھا ان سب نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ بھی کی اور آئندہ سے جو ہے ڈاکہ زنی سے رجوع کر لیا اور جن جن کا مال لیا تھا سب کو واپس بھی کر دیا. یہ سیدی غوث اعظم کی کرامت تھی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو ہم کہہ رہے ہیں کاش کہ ہمیں بھی سچائی مل جائے. جہاں جاؤ کاروبار کا معاملہ ہے, کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو چلے گا ہی نہیں. اب 18 کیرٹ سونا ہے تو اس کو 22 کہہ کر 24 کہہ کر, دودھ ہے تو دودھ میں پانی ملا کر جھوٹ, ہر طریقے سے دالوں میں باجرے میں ہر طریقے سے کنکر ملا کر مٹی ملا کر, پتہ نہیں یہ قوم کیا کیا بیچ رہی ہے. اور اس قوم کو جو ہے گویا کہ ہم کتنی بیماریوں میں اس طریقے سے جھونک چکے ہیں ہماری اس ملاوٹ کی وجہ سے. کتنی بیماریوں میں ہم نے جھونک دیا ہے. اتنی نئی نئی بیماریاں روزانہ ڈائگنوز ہو رہی ہیں جن کا آج سے 10-20 سال پہلے تک کہیں وجود نہیں تھا. یہ ساری کی ساری ہماری پیدا کردہ ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کھلانا شروع کر دیا ہے, کیا کیا کھلانا شروع کر دیا ہے. اب کیا قوم سمجھ نہیں آتی. دودھ بھی ہمیں خالص نہیں مل رہا, دودھ بھی خالص نہیں مل رہا. دودھ میں بھی کہا جاتا ہے کاسٹک ملایا ہوا ہے, یوریا ملایا ہوا ہے, پتہ نہیں ٹی وائٹنر بنانے کے لیے. مجھے بتاؤ نا, قوم کو آپ کاسٹک کھلا رہے ہو, سوڈا کھلا رہے ہو, ان کو آپ جو ہے وہ گویا کہ آئل کھلا رہے ہو اس طریقے سے. یہ پھیپھڑوں میں جائے گا اور اندر کے اعضاء کو کس طرح ڈیمیج کرے گا, لیکن سمجھتے ہی نہیں ہم. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 558 ہجری میں, کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ واعظ میں بیان کیا کہ 25 سال سے بالکل تنہا رہ کر عراق اور ایران کے بیابانوں میں سیر کرتا رہا اور 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, سوئے نہیں. غوث اعظم کے ماننے والے ہیں قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے غوث پاک کا مقام یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. فرماتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا تھا اور قرآن پڑھنا شروع کرتا تھا. نیند کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں نیند نہ آ جائے, اپنا ایک ہاتھ کھونٹی سے باندھ لیتا تھا اور آخر رات تک قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا تھا. سیدی غوث اعظم کے ماننے والے روزانہ قرآن کھولتے ہیں, ایک آیت بھی پڑھتے ہیں, ایک آیت بھی. قرآن کا حق ہے کہ اس کو روزانہ کھولا جائے اور پڑھا جائے. یہ ہم قرآن نہیں پڑھتے نا, ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم حدیث نہیں پڑھتے اور سیکھتے بھی نہیں معذرت کے ساتھ. یہ ڈبہ آباد اسی لیے ہم پر جو ہے غالب آ جاتے ہیں اور ہمیں لوٹ کر لے جاتے ہیں اور ہماری خواتین کی بھی عصمت دریاں ہوتی ہیں
ان ڈبہ باز پیروں کی وجہ سے اور ان فقیروں کی وجہ سے جن کو ہم مجذوب اور ولی سمجھتے ہیں. یہ پکے شیطان ہوتے ہیں سارے کے سارے، کہ جو لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں اور لوگوں کو کنگال کر کے ہنس کر چلے جاتے ہیں کہ دیکھو کیسا بیوقوف بنایا. اور ہماری قوم ان کے ہاتھوں روزانہ کی بیسس پر، ڈیلی بیسس پر بیوقوف بنتی ہے بیوقوف. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. فرماتے ایک دن میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کسی عمارت کی، تو مجھے سیڑھی چڑھتے چڑھتے خیال آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کر لوں. تو کہتے ہیں سیڑھی کے جس اسٹیپ پر مجھے یہ خیال آ گیا، میں اسی پر ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے پورا قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا. یہ سید غوث اعظم تھے. پھر فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک برج عجمی مشہور تھا، برج جس کو کہتے ہیں برج عجمی مشہور تھا. میں نے اس پر نیت کی تھی کہ جب تک مجھے کوئی آ کر کھلائے گا نہیں اور پلائے گا نہیں، میں اس برج سے نیچے نہیں اتروں گا. کہتے ہیں 40 دن گزر گئے. کتنے؟ میں نے کچھ بھی نہ کھایا نہ پیا، اسی برج پر اسی اسنا میں بیٹھا رہا. جب 40 روز پورے ہو گئے تو میرے سامنے ایک شخص کھانا رکھ کر چلا گیا. میرے نفس نے کھانے پر گرنے لگا، میرے نفس نے چاہا کہ میں کھانا کھاؤں، لیکن میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے رب سے معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس طریقے سے. پھر میرے باطن سے ایک چیخ کی آواز سنی گئی کہ چلا کر میرے باطن نے، نفس نے بھوک کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا. میں نے اس کا مطلق کوئی خیال نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے پاس شیخ ابو سعید مخزومی علیہ رحمہ، یہ وہ تھے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو خرقہ خلافت پہنایا تھا، جنہوں نے غوث پاک کو خرقہ پہنایا. شیخ ابو سعید مخزومی میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے بھی یہ آواز سنی اور مجھ سے آ کر کہا، عبد القادر یہ شور کیسا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نفس کی بے قراری ہے لیکن دل مطمئن ہے. نفس تو بے قرار ہے کھانے کے لیے، 40 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھایا تھا، پانی بھی نہیں پیا. نفس کی بے قراری ہے لیکن دل مطمئن ہے، میں اپنے اللہ رب العالمین کی طرف لو لگائے ہوئے ہوں. پھر آپ علیہ رحمان نے مجھ سے یہ فرما کر تشریف لے گئے اور کہا کہ آ جانا باب العز کی طرف، وہاں آ جانا. یہ ولی کو جانتا ہے، سید غوث پاک کو یہ جانتے تھے کہ یہ کیسے ولی ہیں اور کس طرح سے ان کو کھانا کھلانا ہے. کہتا ہے آ جانا. سید غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جی میں کہا، تا وقت یہ کہ مجھے اطمینان نہ ہوگا میں اس برج سے قدم باہر نہیں نکالوں گا. کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے میرے پاس آ کر کہا کہ تم کو ابو سعید مخزومی علیہ رحمہ کے پاس چلے جانا چاہیے. یعنی مزید سند در سند ہوئی کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے، وہیں تمہاری منزل ہے. تو کہتے ہیں مجھے جب یہ وہاں سے انڈیکیشن ملا تو میں وہاں پر گیا اور دروازے پر کھڑے رہ کر ابو سعید مخزومی میرا انتظار کر رہے تھے. جب میں دروازے کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اے عبد القادر تمہیں میرا کہنا کافی تو نہیں ہوا تھا نا؟ تمہیں میرا کہنا کافی نہیں ہوا تھا، تو خضر علیہ السلام کا انتظار کر رہا تھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خرقہ پہنایا، اپنے دست مبارک سے خرقہ پہنایا اور پھر باقی زندگی میں نے ان کی خدمت میں گزار دی. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و اکرام ہوا کرتا ہے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.